نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر روزوں کی فرضیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان کی غرض و غائب بھی بیان فرمائی کہ ان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ کی رب العزت نے یہ بھی ساتھ بیان فرما دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ روزے صرف تم پر فرض کیے گئے، بلکہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ ماہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر نوافل اور فرائض کے جو ثواب ہے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض پڑتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا بھی اسی طرح کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام حالات میں ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، جس طرح کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں اور ان کی 30 نیکیاں ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کی نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان میں تلاوت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ہر رمضان المبارک میں ایک دفعہ دور کیا جاتا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ماہ رمضان تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، راتوں کو قیام کرنا جو تراویح کی صورت میں ہے، یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے رمضان المبارک جو ہے اس کا خیال رکھنا، روزے رکھنا، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اور پھر ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اس کا ادب و احترام ضرور کرے، اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بخارا شہر کے اندر ایک مجوسی رہتا تھا۔ وہ تھا تو مجوسی، لیکن رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا بازار میں کوئی چیز کھا پی رہا تھا۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو مارا پیٹا اور برا بھلا کہا کہ مسلمانوں کے روزے ہیں اور تو سرے بازار کھا پی رہا ہے۔ اب اس بچے نے کہا، نوجوان نے کہا کہ رمضان المبارک تو مسلمانوں کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، اس لیے مجھے کھانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس مجوسی جو تھا، جو اس نوجوان کا باپ تھا، اس نے کہا کہ بے شک روزے مسلمانوں کے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، چلو ہم روزے نہیں رکھتے، ہم مجوسی ہیں، ہمارے مذہب کے اندر یہ روزے نہیں ہیں، لیکن کم از کم سرے بازار ہم کھا پی نہ لیں اور ان روزوں کا ادب و احترام کریں، تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے سامنے کچھ نہ کھائیں۔ جب یہ بات اس نے کی، اب کچھ عرصے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد وہ کسی بزرگ کو، وہ مجوسی جو ہے وہ کسی بزرگ کو خواب میں نظر آیا، اور وہ جنت میں تھا، وہ جنت کا مستحق بن چکا تھا۔ اب اس خواب میں جن بزرگوں کو ملا، وہ بزرگ کہتے ہیں بھی تو مجوسی تھا، تجھے تو
جنت تو مسلمانوں کا حق ہے، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو وہ مجوسی کہنے لگا کہ میں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتا تھا، اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے مجھے کلمہ نصیب فرما دی اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو حاضرین کرام، اگر ایک غیر مسلم جو ہے وہ اگر ادب و احترام کرے تو اس کو اتنا اجر، اتنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مسلمان روزے نہیں رکھ سکتے، کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کوئی بھی اور مشکل کی وجہ سے روزہ اگر نہ رکھ سکیں، کم از کم اس کا ادب و احترام ضرور کریں۔ جب ادب و احترام کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔